بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت ایسا آ گیا ہے، یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ اب اولادوں سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا نا، والدین اولاد کی تربیت کرتے تھے۔ اب چاہیے کہ والدین اپنی خود تربیت پہلے کریں تاکہ ان کی تربیت صحیح ہو تو وہ اپنے بچوں کو تربیت کر سکیں گے نا۔ پہلے تو ماں باپ نے، جو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کو سورہ مریم سکھاتے تھے، سورہ مریم یاد کرواتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوتی تھی لڑکیوں کی تو ان کو اصلاح کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، کہ یہاں سے تمہاری دیکھو ڈولی اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، شادی کی ڈولی اٹھ رہی ہے یا بارات نکل رہی، اب تمہارے سسرال سے جو ہے نا جنازہ ہی اٹھے گا۔ اور انڈیا میں کہتے ہیں کہ اب تمہارے سسرال سے ارتھی ہی اٹھے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تمہارا سکھ دکھ، جینا مرنا، ہر چیز تمہارے شوہر سے ہی ہے۔ اس کا مطلب شوہر کی اہمیت ہو گئی ہے۔ اب ماں باپ کی وہ اہمیت باقی نہیں، ماں باپ کی اہمیت تو ہے، لیکن جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ہی خود بخود درجہ شوہر کا ماں باپ سے برتر ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا جینا مرنا، ہنسنا کھیلنا کودنا، رونا دھونا، ہر چیز آپ کے شوہر کے ساتھ کیا ہے؟ منسلک ہو گیا ہے۔ دیکھیں پہلے یہ کہتے تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہ چیز صحیح ہے کہنا کہ اب آپ کے یہاں سے، لیکن ایک طرح سے صحیح بھی تھا کہ ماں گھر سسرال میں جو بھی چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہوتی تھیں وہ یہاں تک پہنچتے نہیں تھی۔ وہ عورتیں لڑکی کیا کرتی تھی؟ خود سلجھا لیتی تھی۔ یار وہاں لے کے جاؤں گی تو کہاں میرے ماں باپ نے سلجھانا ہے، چلو میں ہی سلجھا لیتی ہوں، میں ہی صبر کر لیتی ہوں، میں ہی شکر کر لیتی ہوں، میں ہی درگزر کر لیتی ہوں۔ یہ چیز اچھی تھی، اس سے گھر بنے رہتے تھے۔ طلاق کی شرح نہیں بڑھی ہوئی تھی جتنی طلاق کی شرح اب بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب کے جو ماں باپ ہیں نا وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ، وہ اب کے ماں باپ تربیت یافتہ نہیں، اب کے ماں باپ جہیز جوڑنے میں لگے ہوتے ہیں۔ جن کے سسرال والے جہیز طلب کریں اور جن کے سسرال والے جہیز طلب نہ کریں، دونوں ہی طریقے سے لڑکی والے کیا کر رہے ہیں؟ جہیز کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں، ڈھیر بھر کے جہیز لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی محنت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بہترین طریقے سے۔ اور جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ کبھی اس کمیٹی پہ، کبھی اس کمیٹی پہ، کبھی یہاں جگاڑ کبھی وہاں جگاڑ، اتنی محنت، راتوں کی نیند حرام، دن کا چین سکھ حرام، کہ بس جہیز اکٹھا کر کے بیٹی کے ساتھ دینا ہے، بھلے سسرال والوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، ٹھیک ہے۔ اتنی محنت کری، لیکن جو محنت دراصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بیٹی کو نصیحت کرے، بیٹی کو اصلاح کرے، اسے کہیں کہ تم پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ دیکھیں ایک لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی ہونے والی ہے، کہ آپ مجھے بتا دیجئے مجھ پہ میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ، اگر تیری شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے اور اس زخم میں پیپ بھر جائے، پیپ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے؟ پیلی پیپ ہوتی ہے، جب زخم خراب ہو جائے تو پیپ ہو جاتی ہے پیلی، وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو پیپ بن جائے پیلی پیلی اور تو اس کو زبان سے چاٹ کر صاف کر دوں اس زخموں پر سے، تب بھی تو اپنا شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! شوہر کا حق کیسے ادا ہوگا؟ شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ کوشش کیسے کریں گے؟ دیکھیں جب آدمی، دیکھیں سارا دن جو ہے نا عورت گھر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آرام میں ہوتی ہے، وہ آرام میں ہوتی ہے، شوہر باہر نکل کے بے آرام ہوتا ہے، پورے دن کی چیپاں پوئیں اور پی پی پو پو ہارن کی آواز اور اترنگی رنگ برنگی لوگوں سے ملاقات، نئی نئی زبانوں سے بات، کتنے لوگوں سے مکالمے ہونے پڑتے ہیں، کتنے لوگوں سے بحث کرنا پڑتا ہے، کتنے گھنٹے مردوں کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، اپنے لنچ کو، اپنے کھانے کو، اپنے ڈنر کو ملتوی کرنا پڑتا ہے، بخار میں ہو تکلیف میں ہو پھر بھی اپنے کام پر جاتے ہیں، اپنا 100% دیتے ہیں، نہیں تو 80% دیتے ہیں۔ صبح سے رات میں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے بیوی ایک نعمت کے طور پر دی ہے۔ بیوی ایک نعمت کے طور پہ، بیوی تو گھر میں، دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی وہ گھر میں آرام کرتے، بیوی کے بھی بہت کام ہے،
بیویوں کی بھی بڑے حقوق ہے، لیکن وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. پہلے میں ایک وقت پہ ایک ٹاپک پہ بات کروں گی. تو جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کو کیا چاہیے کہ عورت ہنسی خوشی اس کا کیا کرے، استقبال کرے، تاکہ اس کا جتنا بھی پورے دن کا سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، مغز ماری ہوئی ہے نا باہر، وہ ساری کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ریلیکس ہو جائے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت کی نعمت سے نوازا ہے مرد کو. اگر وہ عورت اپنی نعمت سے اس کو آراستہ نہیں ہونے دے گی تو وہ گنہگار ہوگی. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا، جب مرد گھر میں داخل ہو جائے تو تم ٹی وی کے آگے پاؤں بھساڑ کے مت بیٹھنا کہ رکو رکو ابھی میں کھانا دیتی ہوں، سلام کھانا دیتی ہوں، پہلے میرا یہ جو ہے نا ایڈ آ جائے، ذرا میری ایپیسوڈ ختم ہو جائے، یہ آخری قسط چل رہی ہے. نہیں، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے بہت بڑا. آپ ہی اپنے اوپر بھی ظلم کریے، اپنے شوہر پر بھی ظلم کریے، اور اپنے بچوں پہ بھی ظلم کریے. اس سے گھر کے ماحول میں کیا ہوگا، بہت خطرناک اثرات پیدا ہوں گے. شوہر چڑچڑا ہوگا، غصہ آئے گا، پورے دن بھر کا غصہ ہے نا وہ آپ پہ اتار دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا استقبال خوشی خوشی نہیں کیا، اس جیسا اس کو دینا چاہیے تھا استقبال، آپ نے ویسا کیا ہی نہیں اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جب شوہر گھر میں گھسے تو آپ نے نہا دھو کر تیار ہو کر بیٹھنا ہے. دیکھو شوہر کو نہیں پسند کہ بیوی کے پاس سے لہسن، ادرک، نمک، مرچ اور پیاز کی بدبوئیں آ رہی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو نہیں پسند. آپ نہا دھو کر اچھے لباس پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، اپنے شوہر کے لیے سنگھار کریں. جب شوہر گھر میں آ جائے تو اس کا استقبال کریں. دوسری بات، جب شوہر گھر میں آ جائے تو آپ نے ٹی وی اور موبائل سے منقطع ہو جانا ہے. آپ اپنے میکے والوں اور جو ہے نا سہیلیوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا شوہر 8 بجے یا 10 بجے جتنے بجے بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے جو بھی باتیں کرنی مجھ سے کر لیں، لیکن جیسے شوہر داخل ہو جائے گا میں آپ لوگوں کا فون نہیں اٹھاؤں گی. اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو شوہر کے موبائل پہ کال کیجیے گا، وہی اٹھائیں گے، تب بات ہو جائے گی، کہ ورنہ میں کال نہیں اٹھاؤں گی. تیسری بات، جب شوہر کے لیے آپ کھانا لگائیں گی، دسترخوان لگائیں گی، تو ہرگز آپ نے اس سے کوئی برائیاں نہیں کرنی، نہ اس کی ماں کی، نہ اس کی بہن کی، نہ اس کے بھائیوں کی، نہ ہی کوئی ٹینشن والی بات کرنی کہ فیس نہیں بھری، یہ نہیں اور نہیں. اس کو پرسکون طریقے سے کھانا کھانے دو. جب وہ کھانا کھا کے فریش ہو جائے گا، اس کی دن بھر کی باتیں سن لو گی. جب اس کے دل کی بھڑاس جب نکل جائے گی، وہ پرسکون ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنی جو بات رکھنی ہے، جو بات کرنی ہے، وہ آپ کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک تربیت ہے جو ماں باپ کو اپنی اولاد کو شادی سے پہلے دینی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب یہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ماں باپ تربیت یافتہ نہیں ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، ان پر ہم غور و فکر کریں گے اور ان پر کام کریں گے نا، تو آدھے جھگڑے تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے. طلاق کی جو اتنی شرح بڑھی ہوئی ہے نا، وہ یوں ہی ختم ہو جائے گی. دیکھیں، آپ نے جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ شوہر اگر غصے میں ہے تو آپ نے خاموش ہونا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے. آپ اپنا مدعا رکھ سکتے ہو، اپنی بات رکھ سکتے ہو. کب رکھ سکتے ہو؟ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ اس سے جو ہے نا ناراض بھی ہو سکتے ہو، آپ اس سے جھگڑا بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ اس سے اس انداز میں کر سکتے ہو جب وہ خاموش ہو جائے گا. اگر وہ غصے میں ہو اور آپ بھی اس کے ساتھ زبان درازی کریں گی تو کیا ہوگا؟ جھگڑا بڑھے گا، اور جھگڑا بڑھنے کے اوپر آپ کی اولاد پر، آپ کے بچوں پر بہت برا اثر پڑے گا، بہت گندا اثر پڑے گا. آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے خاموش. دیکھیں، عورت کا سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے، شکر کرے. جس چیز میں اس کی ہمت نہیں ہو رہی، جس چیز میں اس کی جرت نہیں ہو رہی، جو اس کے بس میں نہیں ہے، وہ نماز کی طرف رجوع کرے. سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کی دعا. مومن جو دعا کرتا ہے، دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے. اس ہتھیار کو چلائے، اللہ سے دعا کرے. جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہر مسئلے کو، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے میکے میں آنا، پھر اس چیز کو جھگڑے کو بڑھانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طلاق کی طرف بڑھ جاتا ہے. ماں باپ کو یہ اصلاح کرنی چاہیے، یہ چیز تربیت دینی چاہیے، مگر یہ اب نہیں ہو رہی. اتنی ابھی شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں، ابھی اتنی شادیاں ہو رہی ہیں. میں نے یہی مدعا اس لیے نکالا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو یہ اصلاح کریں کہ آپ کو اپنے شوہر کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کرنے ہیں. یہ موبائل فون، یہ ٹی وی، ان سب سے بالکل منقطع ہو جانا ہے جب شوہر گھر میں گھس جائے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟
شوہر کو آپ نے تیار ہو کر اس کو قابو میں، آپ دیکھیں آپ کو اگر گھر میں حکمرانی جاتی ہے تو حکمرانی نہیں کر لیں گی، آپ کیسے کر سکتی ہیں آپ حکمرانی؟ چاہے وہ محبت کی شادی ہو چاہے وہ ارینج شادی ہو، آپ محبت کی آپ حکمرانی گھر میں نہیں کر سکتی. حکمرانی تبھی ہوگی. ہماری مائیں گھر میں حکمرانی کیسے کر سکتی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بڑے سال لگائے ہوئے، بڑے سال دیے انہوں نے، بڑے چکی میں پیسا انہوں نے، بڑا صبر شکر کر کے درگزر کر کے آج جو وہ گھر کی ملکہ بنی ہے نا، وہ صبر شکر اور درگزر کر کے بنی ہے. وہی آپ کو بھی کرنا پڑے گا اگر آپ کو گھر کی ملکہ بننا ہے، گھر کی حکمران بننا ہے تو آپ نے صبر شکر اور درگزر سے کام لینا ہے. آپ نے اپنے ایک معیار بنانا ہے. وہ معیار آپ کیسے بنائیں گی؟ وہ شوہر کو آپ نے محبت اور عزت احترام اور اکرام دے کر بنائیں گی. لیکن اب یہ نہیں ہو رہا، اب ہو رہا ہے زبان درازی ہو رہی ہے. فوراً مرد بولے فوراً خاتون بولے، جیسے شوہر بولے گا اس کے اوپر فوراً زبان درازی ہوگی. زبان دراز خاتون جہنم میں جائے گی، بیوی زبان دراز بیوی جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر ایک لڑکی کا گھر بسائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک لڑکی کو اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم آباد رکھے، آمین ثم آمین. لیکن اس کے لیے بیوی کو، لڑکی کو بہت زیادہ کیا کرنا پڑے گا؟ درگزر کرنا پڑے گا اور عزت دینی پڑے گی شوہر کو. جب تک آپ عزت نہیں دیں گی، احترام نہیں کریں گی، اس کی خوشی کا خیال نہیں رکھیں گی تو طلاق کی شرح یوں ہی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے، یہ جو طلاق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نزد کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، عرش ہل جاتا ہے طلاق کے لفظ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکلیف سے، اس عذاب سے بچائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.